مجھے خارش بہت آتی ہے، خارش کا کوئی روحانی علاج ہو، وظیفہ ہو تو یہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو خارش زدہ شخص خود پڑھ لے یا کوئی دوسرا پڑھ کر یہ آیات دم بھی کر دیں، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل خارش کا مرض یہ جاتا رہے گا۔ یہ وظیفہ پڑھیں جو انہوں نے وظیفہ دے دیا، لیکن اپنی غذا کا ضرور نوٹس لیں کہ آپ کھا کیا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ معدہ یہ بدن کا حوض ہے، یعنی معدے میں جو جاتا ہے نا یہ اسی کی ساری سپلائی ہوتی ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، خارج کی ایک اپنی پرابلم یہ ہے کہ اس کو جتنی لفٹ کراؤ نا اتنی بڑھتی ہے۔ اگر آپ مینٹلی طور پر پریشر لے لیں اور اس طرف آپ نہ جائیں خارج کی طرف، تو اس سے بھی بچت کی کوئی صورت نکل آتی ہے، کیونکہ اس کو جتنا چھیڑو نا وہ اتنی چھڑتی ہے۔ لیکن یہ کہ بلڈ انفیکشن ہے، اسکن انفیکشن ہے، پھر ڈاکٹر کی طرف بھی جانا پڑتا ہے۔ میں کچھ ایسی غذاؤں کا عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خارج سے حفاظت ہوگی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایسی چیزوں کا استعمال کیا جائے کہ جو قبض پیدا نہ کرے۔ کانسٹیپیشن یعنی کہ قبض پیدا ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے سبب سے بہت سارے فاسد مادے خارج نہیں ہوتے اور پھر جسم کے اندر جو ہے خارش بھی پیدا ہوتی ہے، تو اس کا ایک سبب یہ ہے۔ اب قبض سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ پانی کا زیادہ استعمال کریں، اور اسی طرح سے کھانے پینے میں سبزی کا، فروٹ کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کیا جائے، اور اسی طرح سے تلی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں اور میدے سے بنی ہوئی اشیاء ان سے بچا جائے۔ ایسے مریضوں کو دیکھا ہے کہ بڑا گوشت ہے، گائے کا، بھینس کا جو گوشت اگر کھاتے ہیں تو اس سے یہ مرض بہت زیادہ بڑھتا ہے، اس سے بچا جائے۔ انڈا اور مچھلی ایسے مریضوں کو نقصان کرتی ہے۔ اسی طرح سے ایسی چیزیں کہ جو گیسز پیدا کرتی ہیں، تو جب گیسز زیادہ پیدا ہوتی ہیں تو بھی ایسے مریض کو پھر نقصان پہنچتا ہے، اس کا خارش کا مرض بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تو گیس کون سی چیزیں پیدا کرتی ہیں؟ اس کے اندر ہے آلو ہے، گوبھی ہے، بینگن ہے، اروی ہے، اسی طرح سے چنے کی دال اور ماش کی دال۔ مونگ مسور کی دال فائدہ کرے گی، اور چنے اور ماش کی دال، ان چیزوں سے تھوڑا سا بچا جائے۔ سبزیوں میں آپ لوکی ہے، ٹنڈے ہے، تورئی ہے، کدو شریف ہے، اور اسی طرح سے امرود کا استعمال کریں، تربوز کا استعمال کریں، خربوزے کا استعمال کریں، آلو بخارے کا استعمال کریں۔ یہ تمام اس طرح کے جو فروٹ ہیں اور سبزیوں کو استعمال میں لائیں کہ جنہیں بہت زیادہ خارش کی کثرت ہوتی ہے، ہر الگ الگ اسٹیج ہوتا ہے۔ تو ایسا دیکھا ہے کہ وہ اگر جہاں کھالیں جمع ہوتی ہیں، ایسی جگہ پر بھی جاتے ہیں نا، تو دیکھا ہے کہ ان کو خارش کا معاملہ ان کا بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو انہوں نے ایک غذا کی طرف لے کر گئے، لیکن فیبرک کو نوٹ کریں۔ بعض اوقات فیبرک یہ اسکن کے طور پر آپ کو خارش لے آتا ہے۔ اسی طرح بعضوں کو دھوئیں سے خارش ہو جاتی ہے، جیسے عورتیں بعض اوقات کچن میں ان کو دھواں جو ہے نا وہ الرجی ہو جاتی ہے۔ موسٹلی بیماریاں وہ ہیں جن کا ٹریٹمنٹ خود پیشنٹ کے ہاتھ میں، محض میڈیسن پر جا کر آپ اپنا ٹریٹمنٹ کروانے کے بجائے ساتھ ساتھ بلکہ پریورٹی بیس کے اوپر آپ ان چیزوں کو ضرور غور کریں جن کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے۔ جو پروفیشن کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، وہ بھی اس چیز طرف دھیان دیکھ لیں کہ بعض ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو اس ایریے کے اندر جو ہے اس کی وجہ سے ان کو جیسے فرض کریں، جیسے انہوں نے کہا جانور کی کھا لیں، یا لیدر گارمنٹس کی جگہ پہ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہاں پہ یا کوئی کیمیکل کی جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسی جگہ پہ الرجک اس کے اندر ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ چیز نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری یہ ہے کہ کچھ ڈیزیز ایسی ہوتی ہیں انسان کے اندر، جیسے ڈائبٹیز پیشنٹ ہے یا اور کوئی دوسری پتے کی کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے خارشیں ہو جاتی ہیں، تو ان کی طرف بھی دھیان دینا پڑتا ہے، خدا نخواستہ، لیکن وہ ایک سرٹن ایج کے بعد ہوتی ہیں کہ آپ کی ایک ایج ایسی آ جاتی ہے کہ اس کے اندر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ 3-4 فیکٹر ہیں، اور اس کے اندر جو آپ نے بات بتائی ہے، پیشنٹ اپنی پریونشن کر کے اس ڈیزیز سے بچ سکتا ہے۔ پریونشن بیٹر دین کیور۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔